اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا جہنم کو کہ ایک ایسی جگہ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوزخ کے حوالے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ایک مکان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال اور اس جو قہر ہے اس کے قہر کا مقام ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک انسان سوچ نہیں سکتا، اسی طرح اس کے غضب، اس کے جلال کو بھی انسان سوچ نہیں سکتا۔ جہنم کی آگ ہے کیسی؟ جبریل امین، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر جہنم کو سوئی کے نوک کے برابر بھی کھول دی جائے تو یہ پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے۔ جب عذاب ہوگا اور جو پیپ پلائی جائے، ابھی آیت سن رہے تھے، اگر وہ ڈال دی جائے تو پوری کائنات اس کی سڑان سے ختم ہو جائے۔ وہ جو فرشتے جو جہنم کے اندر نگران اور محافظ ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ بھی اگر دنیا میں آ جائے تو لوگ اس کی ہیبت سے جان کو ختم کر دیں۔ وہ کتنی گہری ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک پتھر یعنی کہ پہاڑ پہ ڈالا جائے، جو اس کو نیچے گرنے میں ٹائم لگے گا وہ 70 سال تک، یعنی اتنی گہری ڈیپلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ تو اس کے اتنے درجات ہیں اس میں؟ جی درجات ہیں۔ جہنم ہے کیسی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پہلے اس کو جلایا گیا 1000 سال تک، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، وہ جو ہے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ انتہائی سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور آج وہ اسی طرح کی ہے۔ یہ جہنم کے حوالے سے ہے۔ فرشتے اس میں مقرر کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جبلت میں، جیسے انسان کی جبلت ہے نا، اس کو کھانا پینا چاہیے، ان کی جبلت میں فرشتوں کے جو وہ بنایا گیا ان کے اندر رحم کو نہیں ڈالا گیا، وہ سخت قسم کے وہاں موجود ہیں۔ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ، کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور کیسی آگ ہے؟ ہم آگ یہاں جو دیکھتے ہیں، کوئی جل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ ذرا سی انگلی پہ کچھ جل جائے، کچھ ایسا ہو، یہ ہم آگ فوراً چیخ پڑتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے، یعنی کہ جو 70 حصے کیے جائیں، یہ بھی استعارہ مثال ہے، 70 حصے کیے جائیں تو اس کو ایک آگ کا حصہ اس کائنات میں رکھا گیا ہے۔ پوری کائنات میں جو حدت ہے آگ کی وہ ایک حصہ ہے، باقی 69 حصے جو ہیں جہنم کی آگ، یہ بھی استعارہ ہے۔ وہ کتنی شدید ہوگی، اس کی کیسی ہیٹ ہوگی، یہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ یہ جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا۔ ابھی دیکھا نا کیلیفورنیا میں کی جنگلات میں آگ لگی تو وہ کیسے کتنے رقبے پہ کیسے تیزی سے پھیلی ہے کہ لوگوں کو اتنا اربوں کا نقصان ہو گیا ہے، تو یہ تو اس دنیا کی آگ ہے۔ سب سے ہلکا عذاب ایسا ہوگا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہ جوتے سے آگ کے پہنائے جائیں گے، جس طرح گرم پانی ابل رہا ہوتا ہے اس کا سر اس طرح ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال کے جب اللہ، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا وہ شخص جو دنیا میں ہمیشہ خوش خرم رہا ہو، جو لوگوں پہ جبر کرتا رہا ہو، جو ظلم کرتا رہا ہو، جو بظاہر لوگوں کے سامنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی عیش والی ہے، لیکن وہ ظالمین میں سے تھا، جب قیامت میں سے ہلکے سے جہنم سے عذاب دکھا کے نکالا جائے گا، پوچھے گا کبھی تم دنیا میں خوش رہے، تو اس کی شدت ایسی ہوئے گا، پروردگار میں نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی۔ اور کیسا دن ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے، 50,000 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر میری 100 سال کی زندگی ہے، جو اس وقت ہوتی ناممکن ہے تقریباً، 100 سال کی زندگی ہے تو منٹ کا بھی اس کا بھی آدھا حصہ بنتا ہے جو کل قیامت کے، یعنی 50 سیکنڈ 60 سیکنڈ آپ کی عمر بنتی ہے قیامت کے مطابق، جو آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہے۔ اور خالدین فیہا ابدا، آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہے کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، جنہوں نے انکار کیا، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافق اعتقادی کے لیے جہنم میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا ساتھ میں علامہ صاحب یہ بات بھی تو ہے نا کہ بہت سارے ایسے لوگ یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے ماتھے پہ محراب کے نشان بھی ہوں گے، لیکن ان کی ہڈیوں کو بھی
جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آغاز میں ماہ رجب کی مبارکباد دیتے ہوئے، اور اس کیونکہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے، تو خدا کی ذات، رسول خدا کو وسیلہ بناتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہوئے کہ جو موضوع ہمارا ہے پروگرام ہمارے لیے ان مراحل کو ہمارے لیے آسان فرمائے. الہی آمین، الہی قبر کی آمین، منازل اور جہنم کی منازل ہمارے لیے آسان فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اور جو کچھ بھی ہم نے اعمال حسنہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے. الہی آمین، کہ الہی جس کے آمین. قول رسول بھی ہے کہ امرتم الدنیا و اخرتم الآخرہ. تو ویسے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا. ٹھیک، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اور ایسا حقیقت میں ہے کہ یہ جو دنیاوی ظاہری ہمارے اعمال ہیں، یہ فقط پیمانہ نہیں ہے کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں یا ہم اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، یا وہ کیونکہ یہ قبول تو بھی ہو ہمیں- رہی ہیں. ہاں، پتہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. بالکل اس لیے اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو کثرت عبادت میں صرف مت کرو. ٹھیک ہے، کثرت عبادت تو حاصل ہو جاتی ہے تکرار عمل سے. ایک عمل کو بار بار دہرائیے آپ، کثرت عمل آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو کثرت عمل جو ہے یہ پیمانہ نہیں ہے نجات کا کہ آپ آخرت میں خدا کے اس جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے. فقط کثرت اعمال. ٹھیک ہے، سورہ مبارکہ سورۃ ملک کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں یہی تو کہا گیا ہے نا، ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. بے شک. دونوں کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لے یبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس سے بہترین حسن عمل کر کے اس کی خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کثرت عمل پر زور نہیں دیا گیا، احسن عمل پر زور دیا گیا ہے. ساری رات 1000 رکعت نماز پڑھ لیں آپ، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کوانٹٹی پہ بھی نہیں، کوالٹی پہ کوالٹی پہ. ٹھیک ہے، ایک رکعت نماز اگر انسان نے معرفت کے خوش و تحت پڑھ خصوصی لی کے ساتھ. تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. ساری رات جاگ کر گزار دیں آپ، لیکن معلوم ہی نہیں کہ مسلح پہ کیوں آیا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، معرفت یہ اعمال میں رکوع کیوں کر رہا ہوں، سجدہ کیوں کر رہا ہوں، ذکر قیام میں ذکر جو کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں. میں پوری سورہ پڑھ لوں، تکبیر کہہ لوں، سورہ پڑھوں، تلاوت قرآن کریم، رکوع کروں، سجدہ کروں، مجھے مفہوم ہی نہیں پتہ نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. ایک ورزش ہے فقط، یہ نا ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں فقط. تو یہ ہمیں اس نتیجے تک نہیں پہنچائے گی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جیسے کہ مولا کائنات کا بڑا حسین جملہ ہے کہ بے یقینی کی حالت میں عبادت سے بہتر ہے کہ یقین کی حالت میں سو جاؤ. ساری رات شب قدر جاگ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں جاگ رہے ہیں. ٹھیک، ہم تو ایک مثال میں دیتے ہیں کہ ہم وہ جو دعائیں جوشن کبیر سے ہمارے یہاں یا دعا تلاوت قرآن یا بڑی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اکثر لوگوں کا عالم ہوتا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہوتا ہے نا، وہ صفحے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے صفحے رہ گئے پیچھے، کتنے صفحے رہ گئے، کتنے صفحے رہ گئے. جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل. یہ پتہ جب ہم صفحے گننے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہی ہے. اس لیے جیسے کہ اس میں ہی 100 دعائیں ہیں کسی بھی انسان کی دنیاوی حیات میں. یہ تو ویسے علامہ صاحب جو آپ نے بات کی، ہم بہت سے جگہوں پہ ہم قرآن خوانی بھی جاتے ہیں اور ہم جب کوئی سورہ بھی پڑھ رہے ہوتے تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا اب کتنے صفحے باقی رہ گئے ہیں. اور اس میں 100 دعائیں ہیں. اچھا، کسی بھی انسان کی جو وشیش دنیا کی تمنا خواہشات ہیں 100 سے زیادہ ہوتی نہیں ہیں. کام کریں گے آپ، صحت چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، بہترین ساتھی چاہیے، دنیا ایسا چاہیے، بہترین کاروبار چاہیے، سمیٹ لیں گے آپ تو کسی کی بھی انسان کی خواہشات 15 20 25 زیادہ بڑھتی نہیں ہیں. اس پہ 100 دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب بہترین شب قدر ہے، اس دعا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے صفحے رہ گئے. جب میں صفحے گننے پہ لگا ہوا ہوں کہ کتنے، اچھا پڑھنے والا نے پڑھ دیا، اس کے بعد کرتے کیا ہیں ہم کہ بجائے اس کے کہ اس پر عمل کریں پھر انگڑائی لیتے ہیں اور تان کے سوتے ہیں. ذرا وقفہ ہو گیا چائے کا، شب قدر میں تھوڑا سانس لے لیں. یہی حال تلاوت قرآن کریم کا ہے کہ ساری رات ہم نے سپارے کی تلاوت تو کر لی، مجھے یہی پتا کہ اس رکوع میں کہا کیا گیا ہے، اس رکوع میں کیا کہا گیا ہے.
اب ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ کثرت عمل میں زندگی نہ گزارو بلکہ اپنی شخصیت کو بلند کرو. اس کی مثال دوں فقط مختصر میں کہ ایک مسجد میں 4 افراد ہوتے ہیں، ایک وہاں کا چوکیدار، ایک سویپر، ایک مؤذن، ایک پیش نماز. پھر پیش نماز مسجد سے باہر نکل جائیے تو مجتہد، مرجع، پھر امام، وہاں تو بات چلی جائے گی. اچھا، وضو نماز کا طریقہ سب کا ایک جیسا ہی ہے. جو جمعدار ہے، جو صفائی کر رہا ہے، اس کا بھی، مؤذن کا بھی، امام کا بھی، مرجع کا بھی، امام کا بھی، اور امام معصوم کا بھی. سب وضو ایسے ہی کریں گے، نماز ایسی ہی پڑھیں گے. فجر کی 2 رکعت ہے، سب نے 2 رکعت ہی پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ کسی امام نے 4 رکعت پڑھنی ہے اور بندے نے، معمول نے ایک ہی ہے. تو ہاں، فرق کیا ہے؟ لیکن کیا سب کی نماز برابر ہے؟ نہیں، سب کی نماز میں فرق ہوگا. کیونکہ جس کا جتنا بڑھتا چلا جائے گا معرفت کا، اس کی عبادت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ اپنی شخصیت کو بلند کر دیں. جتنی تمہاری شخصیت بلند ہوتی جائے گی، تمہاری عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، میں عمران میں مجھے یہ بتائے گا، جیسے ہم اسپیسیفکلی اگر ہم دوزخ کے عذاب کے والے سے بات بھی کر رہے ہیں، یہ دوزخ میں جو کہتے ہیں نا سب سے زیادہ رونق جو لگائی ہوگی، جو سب سے زیادہ جانے والے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے اعمال والے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں دوزخ میں نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان کی ایک آیت ہے. اچھا، نور بھائی ہنس رہے ہیں. نور بھائی ایسے میں نے کہا نا کہ رونق لگے گی، کیونکہ سب سے زیادہ بہتات کن کی ہوگی. تھوڑا سا عوامی سوال. جی یہ خود تو قرآن کریم میں سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بلکہ بقرہ میں غالباً یہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچائیے، اور مومنین کی دعا بتائی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی خیر اچھائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی خیر عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے بچائیے. اسی طرح ایک دعا سکھائی گئی، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائیے. اب رہا سوال آپ کا یہ کہ دوزخ میں کون لوگ زیادہ جائیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دوزخ بھی نا 2 ٹائپ کی ہیں. ایک وہ جو گناہ گاروں کے لیے، جو مومنین ہیں لیکن گناہ گار ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے، اس کے درجات ہیں. اور ایک دوزخ وہ ہے کہ جو بالکل پکے کافر ہیں، ان کے لیے ہے کہ جو دائمی طور پر اس میں رہنا ہے. مومن کی جو دوزخ ہے وہ ایسے ٹیمپریری لیے ہے کہ ان کے گناہوں کے مطابق ان کو اس دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور پھر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور کچھ اپنی سزا بھگتنے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اور ایک نہر ہوگی، اس نہر کے اندر ان کو غسل دیا جائے. غسل کے بعد وہ صاف ستھرے بالکل شفاف ہو کے، اور تقاء من النار، ان پہ لکھا ہوگا، اسٹیمپ لگی ہوگی کہ یہ دوزخ سے آزاد شدہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب تو راضی ہو، دوزخ سے نکال دیا؟ تو کہیں گے اللہ سب کچھ ٹھیک ہے، اچھے ہو گئے، لیکن یہ جو ہمارے پر ٹیگ لگا ہو نا تقاء من النار کہ دوزخ سے آزاد شدہ، تو اس میں ہماری تھوڑی بے عزتی ہے، وہ انسل فیل کرتے ہیں. تو اللہ یہ نشان بھی مٹا دیجئے. اللہ تعالیٰ وہ بھی مٹا دیں گے. جانے والے سب سے پہلے تو کون ہوں گے؟ وہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اپنے زمانے کے جو بھی انبیاء کرام آئے ان کا انکار کیا. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم الانبیاء حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی منکرین آئے وہ سب دوزخ میں جائیں گے. یہاں میں کانسیپٹ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلمین میں بہت سے ایسے ہیں جو ویلفیئر کام کر رہے ہیں، ادارے بنائے ہوئے، یا اہل کتاب میں سے، یہود نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے نہیں بھی کر رہے، وہ اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، صابئین ہیں یا یہود نصارہ جو بھی مذاہب کے، اس میں سے اچھے لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. قرآن کریم نے ایک اصولی فیصلہ بیان فرما دیا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کتنے اس کے اچھے اعمال کیوں نہ ہو، جس نے آپ کی تصدیق نہیں کی، معاذ اللہ بلکہ تکذیب کر دی، قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، چاہے ان کے کام کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں. ان کے لیے بس اتنا ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کمپنسیشن دنیا میں کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ان کو اس نیکی کا بدلہ اچھائیوں میں، شہرت میں، دولت میں، آسانیوں میں دے دیتے ہیں. جیسے میں دیکھتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی، جیسے مدر ٹیریسا وغیرہ ہم سب ان کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے زندگی بہت کوئی ہائی فائی بھی نہیں گزاری ہوئی لوگوں کی. اس میں اب ہمارے ڈاکٹر رتھ فراؤ جو تھیں وہ بھی دیکھیں نا، غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے کتنی خدمت کی، مطلب پاکستان رہتے لوگ. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کی تو اتنی خدمات ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کیوں نہیں بھیجیں گے. تو جنت میں بھیجنے کا اصول انسانیت کی خدمت نہیں ہے. خدمت تو ابو جہل نے بہت سی کی ہیں، اور اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ اپنے قوم کی بڑی خدمت کرتے تھے، بہت سارے ادارے بنا رکھے تھے، لیکن معیار جنت یہ نہیں ہے. معیار جنت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے.
جس نے اس کلمے سے اپنے آپ کو منور کر لیا وہ یہ سمجھے ویزا ہے، اس میں جا سکتا ہے، ادروائز وہ کتنے بھی نیک کیوں نہ ان کو ہی دنیا میں صلہ مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس انسانیت کی خدمت کے تحت آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا عذاب۔ تو یہ اصول ہے کہ غیر مسلمین جتنے بھی ہوں، خاص طور پہ جو اہل کتاب کے بارے میں سمجھتے ہیں شاید جنت میں چلے جائیں گے، جس نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو نہیں تسلیم کیا، حج عمرہ عبادت تو بات کی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے بڑھ کے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے آمد کے بعد جس نے آپ کو نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور وہ سابقہ اس میں رہے، تو وہ سب چیزیں کینسل ہو چکی ہیں، سب ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ باقی جو گناہگار امتی ہیں ان کا اپنا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ ان کے حساب کتاب کے مطابق ان کو دوزخ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ دیکھیے یہ مذاق میں نا کہتے ہیں کہ جی خواتین سب سے زیادہ دوزخ میں جائیں گی، وہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں، وہ گوسپ بہت زیادہ کرتی ہیں، وہ چغلیاں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا میں کوئی خواتین بیٹھی میں ان سے پوچھوں گی بھائی کہ کیا واقعی یہ بات صرف ازرائے مذاق ہی تفنن کی ہی جاتی ہے یا کہ سچ میں اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق موجود ہیں؟ میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گی، لیکن مجھے